اور یہ ہے باپ دادا سے کلمہ پڑھتا ہے، اس کے ابا مسلمان، اماں مسلمان، پورا گھر مسلمان، مگر یہ اتنا بگڑا ہوا، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی 12ویں شریف کا مہینہ شروع ہوا نہیں؟ کائنات کو بنایا گیا میرے نبی کی خاطر، بنایا گیا نہیں بنایا گیا؟ کائنات کا ذرہ ذرہ آقا کی وجہ سے بنا۔ نبی فرماتے حدیث قدسی ہے، لولا لما خلقت الافلاک۔ میری طرف توجہ دو، اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے، اگر محبوب مجھے تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو اسے آسمان کو پیدا نہ کرتا، زمین کو پیدا نہ کرتا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا نہ کرتا۔ میرے نبی نے اسلام کا نظام وہ قائم کیا۔ اللہ اللہ ذرا سنو، لیکن آج کلمہ پڑھنے والوں نے اتنا بگاڑ لیا، اتنا بگاڑ لیا۔ میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ میرے نبی پیدا ہوئے، پیدائش کے بعد سب سے پہلے میلاد کس نے پڑھا؟ پیدائش کے بعد، حالانکہ پیدائش سے پہلے بھی اللہ نے پڑھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کی آیت ثابت کریں گے، لیکن میں جو لانا چاہ رہا ہوں وہ 2-4 باتیں سن لینا، اس موقع پر ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائیں۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے میلاد شریف کس نے پڑھا؟ میرے نبی دنیا پر آئے، میرے نبی کے والد محترم دنیا سے جا چکے تھے جب آپ اپنی ماں کے پیٹ شریف میں تھے، تبھی دادا کو عبد المطلب کو بڑی فکر لگی رہتی تھی، میرا بیٹا عبداللہ دنیا سے چلا گیا، میری بہو حاملہ ہے، کاش کوئی بیٹا ایسا آ جائے جو میرے عبداللہ کا چراغ روشن ہو جائے۔ مگر انہیں کیا پتا تھا یہ عبداللہ ہی کا چراغ روشن کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو کائنات کا چراغ روشن کرنے کے لیے آیا۔ عبداللہ کا چراغ روشن ہو جائے۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اتنا تیل بھی نہ تھا کہ چراغ روشن ہو جاتا۔ کائنات کا مالک ہے اور عالم تو دیکھو، کائنات کا مالک ہے اور عالم دیکھو، کیوں؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ میرے نبی کے دادا خانہ کعبہ کے متولی تھے، دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ حضرت آمنہ کے یہاں میرے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت ایک لونڈی، ایک باندی جس کا نام سویبہ تھا، اردو میں لوگ اس کو صوبیہ پڑھتے ہیں، لیکن اصلی نام سویبہ تھا۔ ہاں، پتہ چلا، دوڑتی ہوئی گئی، عبد المطلب کو بتایا تمہارے یہاں عبداللہ
کا بیٹا آیا ہے۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے کپڑا ڈھک دیا، اور جیسے ہی کپڑا ڈھکا تو نبی کے چہرے سے، نبی کے نور سے، کپڑے کے اندر سے چھن چھن کے ایسی روشنی نکل رہی تھی، پورے کمرے کو منور کر دیا۔ عبد المطلب دوڑتے ہوئے گئے، ارے میرا بیٹا عبداللہ تو دنیا سے چلا گیا، اب اس کا چراغ روشن ہو گیا، مگر کیا پتا تھا یہ کیسا بیٹا ہے، کیا پتا تھا۔ گئے دروازے پہ پہنچے، کھٹکھٹایا، بیٹی بہو آمنہ۔ اندر سے آواز آئی، ابا جان بولو۔ کہا بیٹی بہو آمنہ، میں نے سنا ہے میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی بیٹے کے شکل میں آئی ہے۔ ہاں بجان آئی ہے۔ کہا بیٹی میرا دل بہت بے قرار ہے، اگر اجازت ہو تو میں دیکھنے اندر آ جاؤں۔ دادا تھے، دادا، اندر آ جاؤں؟ کہا ابا آ جائیے۔ کہا بیٹی بہو آ جاؤں؟ کہا آ جائیے ابا۔ اب سن لو، زیادہ پیسوں سے مت دو تم، مجھے بعد میں مضافہ کر لیو، رہ جائیں تو مسجد میں دے دیو، لیکن سن لو توجہ تاکہ موضوع ہٹے نا۔ کہا ابا آ جائیے۔ حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا، دیکھا تو کمرہ روشن۔ اعلی حضرت بولے، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ کہا بیٹی ادھر ادھر دیکھنے لگے، چراغ بھی نہیں جل رہا، روشنی کہاں سے؟ اندھیرا تو ہے ہی نہیں۔ کہا بیٹی اس بیٹے کے نور نے تو پورے کمرے کو روشن کر دیا، مگر کیا پتا تھا یہ دنیا کو نہیں بلکہ دونوں جہان کو روشن کرنے آیا ہے۔ کہا بیٹی آمنہ بہو، میرا دل چاہتا ہے اپنے بیٹے کی نشانی کو دیکھ تو لوں کس کی طرح ہے۔ انہیں کیا پتا تھا آمنہ، ابا اگر ان کی طرح کوئی ہو تو مثال دے دوں۔ کیا بات۔ حضرت آمنہ دھیرے دھیرے کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے، روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اعلی حضرت بولے، وہ کمال غسل حضور ہے۔ ذرا پیار سے بولو، وہ کمال غسل حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے نا، تو میں نے سوچا لاؤ یہ بولو۔ اللہ اللہ کہا بیٹی بہو
तबीयत चाह रही है गोद में ले लूं। अब्बा जान आपके बेटे की अमानत है। हजरत आमना ने कपड़े में लिया मेरे आका को और दादा की गोद में दे दिया। अच्छा, दादा का कुछ प्यार अलग ही होता है। तुमने देखा होगा जितने ये बुजुर्ग हैं, हाजी दूसरे सब लोग हैं, इन्होंने अपने बच्चों को इतना नहीं खिलाया होगा जितना पोतों को खिलाते हैं। क्या बात है। हमारे बच्चों को हमारे वालिद साहब अब भी दिन भर खेलते रहते हैं, कांधों पे टांगे रहते हैं। क्यों? एक दिन मेरी वालदा कह रहे थे, अम्मी कह रहे थे, इन्होंने अपने बच्चों को तरह नहीं खिलाया जितने बच्चों के बच्चों को खिला रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, ये होता नहीं होता? जब तुम जो अभी दादा नहीं बने हो ना, जब दादा बन जाओगे तब पता चलेगा। और जब बन गए वो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह का बेटी बहू गोद में दे दो। हजरत आमना ने दे दिया। कहा बेटी बहू अगर इजाजत हो तो मैं इस बच्चे को कहीं ले जाऊं। कहा अब्बा जान आपकी अमानत है, ले जाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले। अब्बा जान 1 मिनट ठहरेंगे। कहाँ बेटी बहू? हजरत आमना ने वो कपड़ा मेरे आका के ऊपर ढक दिया। समझे? गोद में इस तरीके से थे और कपड़ा ढक दिया। अब्दुल मुत्तलिब चले तो कई पारक या नदी नहर समंदर या कहीं और देखने में खूबसूरत लगने वाली अच्छी जगह पर नहीं चले। अब्दुल मुत्तलिब चले तो खाने काबा की तरफ चले। पैदाइश के बाद मिलाद किसने पढ़ा ध्यान रखना। खाने काबा की तरफ चले, बच्चा गोद में है, 360 बुत अंदर और बाहर थे। अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली थे। चलो अंदर ले चलो। जैसे ही नबी गए बाहर वाले बुत थर थरा करके गिर पड़े और कदम अंदर रखा। एक बागर आवाज आने लगी, आवाज आने लगी, जा अल-नबीउल मुख्तार। आवाज आने लगी, वुलिदन नबीउल मुख्तार। इसका मतलब यह है बा इख्तियार नबी पैदा हो गया, बा इख्तियार नबी आ गया। अब्दुल मुत्तलिब ने इधर आदर देखा, लेकिन कहीं पे कहीं पे कहीं पे आवाज वाला नजर नहीं आया। चक्कर में पड़ गए, बाहर निकले, इधर आदर देखा, आवाज नहीं, आवाज वाला नहीं आया। अब्दुल मुत्तलिब जब अंदर गए तो देखा काबे की दीवारें कह रही है, काबे की छत कह रही है, काबे की जमीन कह रही है। पूरा काबा झूम झूम कर कह रहा था, जा अल-नबीउल मुख्तार। जमील कादरी ने क्या कहा? झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुद्ध शिकन ये कह कर सर के बल बुद्ध गिर पड़े और झूम कर कहता था काबा
وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے میلاد کس نے پڑھا؟ پیدائش کے بعد خانہ کعبہ نے۔ کس نے پڑھا بولو؟ اب میں جو لانا چاہ رہا تھا، جو بتانا چاہ رہا تھا، اصل بات یہ ہے